السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمارے ساتھ آج بھارت سے امبیسڈر وویک کاجو صاحب ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. نہیں، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اپنے شو پہ آنے کی. بہت شکریہ. آج ہم بات کرنا چاہیں گے جو ڈیفنس پیکٹ پاکستان کرتا چلا جا رہا ہے. پہلے سعودیہ کے ساتھ کیا، پھر ٹرکی بھی اس میں شامل ہو گیا. کئی لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم اپنے سولجرز وہاں بھیج دیں. ایران کے خلاف نہیں ہے. بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب اور ٹرکی پاکستان نے مل کے جو ڈیفنس پیکٹ بنایا ہے وہ ایران کے خلاف نہیں ہے. تو آپ کے خیال سے کیا پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور اگر ایران کے خلاف نہیں ہے تو جب ایران اٹیک کرے گا سعودی عرب پہ تب کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان کا پہلے سے ہی ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. تو وہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے. اور ترکی کے ساتھ بھی پاکستان کے رشتے جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور قدیمی ہیں. اور جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستان کی فوجی حکومت تھی، اور ترکی میں بھی جب فوجی حکومت تھی تب سے پاکستان اور سعودی اور ترکی کے رشتے جو تھے وہ مضبوط ہو گئے تھے. پھر سعودی عربیہ ہی نہیں، خلیج کے اور کچھ اور جو عرب ممالک ہیں وہاں کے ان کے ساتھ بھی پاکستان کے فوجی رشتے کافی حد تک آگے بڑھ چکے تھے. مجھے تو یہ وہ دن بھی یاد ہیں جب امارات کے یو اے ای کی ایئر فورس پاکستان کے پائلٹ چلاتے تھے، اور شاید جو ایک وقت تو وہ بھی تھا جو کہ ورچولی جو ایئر فورس کے یو اے ای کے چیف تھے وہ بھی پاکستان کے تھے. تو اس میں یہ دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی ملٹری ریلیشنز ان سب دیشوں کے ساتھ ہمیشہ سے کافی مضبوط رہے ہیں. اور لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو پیکٹ ہوا ہے اس کو ہم کس نظریے سے دیکھیں. دیکھیے، کوئی بھی ریلیشن جب پیکٹ بنتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیکٹ جو ہے یہ کسی کے خلاف نہیں. لیکن اگر سیکیورٹی پیکٹ بنتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو نشانے پہ ہوتا ہے، کسی کے کارن بنتا ہے. کیونکہ انسیکیورٹی جو ممبرز ہیں وہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں تعاون کریں تو ان کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا. تو یہ کہنا کہ ہم ڈیفنس پیک کر رہے ہیں، سیکیورٹی پیک کر رہے ہیں لیکن یہ کسی خلاف نہیں ہے، یہ تو جملے بازی. اور اسے کوئی بھی سیریس ڈپلومیٹ یا سیریس اینالسٹ یا سیریس راجنیتا یعنی پولیٹیشین گمبھیرتا سے نہیں لے سکتا. وہ جانتا ہے، حقیقت جانتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی مجبوری پڑی جس کی وجہ سے سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکی نے یہ طے پایا کہ وہ ایک یہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ MJDA اس کو کہہ سکتے ہیں، اس پر وہ سائن کریں. اور بہت ہائی لیول پہ سائن ہوئے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سگنیچر کیے، ترکی کے صدر اردوان صاحب نے کیے، اور سعودی عربیہ میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب نے کیے. تو اگر اس لیول پہ وہ سائن ہوا ہے تو اس سے تو یہی ہے اشارہ کہ تینوں ممالک اس کو بہت یعنی گمبھیرتا سے لیتے ہیں. اب نشانے پہ کون ہو سکتا یا کس سے پروٹیکشن کی ضرورت؟ کوئی اس میں یہ بات چھپی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کے رشتے ایران سے کبھی بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مضبوط تو چھوڑیے، کبھی بھی نارمل نہیں رہے. ہاں، وقت پر وقت
یہ کوشش دونوں دیشوں نے کی کہ ان کے بیچ جو رشتے ہیں وہ پولیٹیکلی ہی نہیں ریلیجس طور پہ بھی ان میں ایک بیلنس بنے، ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ، اور یہ لڑائی کے پہلے، ایران لڑائی کے پہلے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پریتن ہوئے تھے، کوششیں ہوئی تھیں، یہ بہت حد تک کامیاب نہیں. اب ترکی اردوان صاحب کے جب سے انہوں نے پاور سنبھالی ہے، سطح سنبھالی ہے ترکی میں، تب سے ان کا رجحان اسلامی دنیا کی طرف زیادہ ہو رہا. وہ ایک قسم سے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک آٹومن گلوری تھی اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترکی کا انفلوئنس سینٹرل ایشین ممالک میں اور اسلامی دنیا میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک قسم سے آپ کہیے جو کہ کمال اتاترک کی ترکی تھی، وہ اس کو ختم کر رہا ہے. اور یورپ سے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اردوان صاحب نے کہ یورپ سے اب زیادہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور نیٹو کے ممبر ضرور ہیں، ترکی ہے، تو یہ ایک اس میں پوائنٹ آف ویو میرا ہے کہ ترکی کا رجحان اس طرح چل رہا ہے. اب پاکستان کو دیکھیے، پاکستان کے سامنے ایک مشکل جو ہے وہ یہ کہ خلیج کے دیشوں کے ساتھ اور خاص طور سے سعودی عربیہ کے ساتھ تو پاکستان کے رشتے ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. اور ایک ایسا وقت بھی تھا جب کہ پاکستان کی فوجی ٹکڑیاں سعودی عربیہ میں موجود رہتی تھیں. اور ابھی بھی حال میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، جنرل چودھری صاحب کا بیان اگر دیکھیں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر سعودی جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں، خادم ہیں حرم الشریف کے، تو پاکستان اس کا رکشک ہے. پاکستان از دا ڈیفینڈر آف maybe my words may not be exact, but I think this was the meaning. وہ کہہ رہے تھے کہ we are there to defend حرم الشریف. ٹھیک. تو اب پاکستان کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ شیعہ آبادی بھی کافی ہے. ایران جو ہے نیبر ہے. لڑائی جو ہو رہی ہے اس میں میڈیشن بہت ایک وقت آیا تھا جب پاکستان نے اور جو فیلڈ مارشل صاحب نے، حسن منیر صاحب نے جو میڈیشن کیا اس کی دنیا میں سراہنا ہوئی، دنیا میں پریز ہوا. اب وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ میڈیشن کے باوجود ایران یدھ جاری ہے. اور دونوں ایران اور ٹرمپ صاحب امریکہ کے صدر، دونوں ہی اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہیں. تو کمپرومائز کی صورت اس وقت جلدی کمپرومائز کی صورت دکھتی. اگر اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا نتیجہ ہے. اور اس ڈیفنس پیکٹ میں تینوں دیش کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات جو میں کہوں شاید کنٹروورشل ہو، شاید آپ کے پاکستانی جو سننے والے ہیں، جو درشک ہیں، ان کو بات یہ چبھے، لیکن شاید آپ کو بھی اس میں یہ ناگوار بات لگے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کرے جس کے کارن اس کا رتبہ بڑھے
اور جو ٹریڈیشنل گریٹ اسلامک اسٹیٹس ہیں جن کا کئی کارنوں کی وجہ سے جن کی عزت ہوتی ہے اسلامی دنیا میں، اس میں پاکستان شامل، ترکی اس میں ایک ہے، اس کا پاسٹ ہے، آٹومن امپائر تھی، سعودی عربیہ ہے، آج کے دن ہے، مصر ہے، انڈونیشیا تک ہے، ایک سینٹر ہے اسلام کا، سب سے بڑا اسلامی ملک۔ تو لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ اور آپ اس سے شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں، مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ کچھ پاکستان کو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ اس کی بھی انہی ممالک میں گنتی ہو، اور جب سے پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز آئے ہیں تب سے، اور خالی اسلامی دنیا میں تو خالی پاکستان کے پاس ہے، اس کا ہمیشہ سے یہی کلیم رہا ہے کہ ہمیں بھی آپ اسی میز پہ بٹھائیے جہاں پر یہ سب بڑے اور ٹریڈیشنل اسلامی ممالک بیٹھتے ہیں۔ لیکن بہت کارن ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اس مقام پہ نہیں پہنچ پایا۔ اب یہ جو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے، اس اگریمنٹ میں شاید ایک مقصد یہ بھی ہو کہ بھائی ترکی اور سعودی عربیہ جو اسلام کی دنیا میں ایک بہت بڑے پاور مانے جاتے ہیں، ٹریڈیشنل پاور ہے، جن کی عزت ہے، ان کے ساتھ ہم ایکول، اسی میز پر ہم ایک ایکول پاور کی طرح ہوں گے تو ہمارا بھی مقام بڑھے۔ تو اس کے مجھے لگتا ہے جو سائن ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوئی ہے، اس کے بہت پہلو ہیں، اور کچھ پہلو جو مجھے جو دکھتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کون سی کنٹری ایسی ہوگی جو یہ نہیں چاہے گی کہ بڑی کنٹریز کے ساتھ ان کو بھی شمار کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا اکانومی کو بہتر کیا ہوتا ہے یا کوئی اور کام ایسا کیا ہوتا ہے جس سے ہمیں شامل کیا جاتا ہے۔ صرف نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے تو بڑی کنٹریز جو ہیں وہ روب میں نہیں آئیں گی۔ یہ تو آفر بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر جو ہمارے پاس ویپنز ہیں وہ تمام ہی اسلامک کنٹری کے ہیں، اس قسم کی باتیں نہیں، بھی یہاں چلتی پہ ہیں۔ آپ معاف کیجئے گا، جی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بہت کیئرفل رہتا ہے اس معاملے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو 30 سال پہلے شاید ایک واحد فورنر تھے جو کہوٹا کا جنہوں نے دورہ کیا تھا، اور وہ ایک سعودی عربیہ کے پرنس تھے۔ اس کے علاوہ تو مجھے نہیں یاد ہے کہ کسی اور کو پاکستان نے اجازت دی، کسی اور فورنر کو اجازت دی وہاں پہ آنے کی۔ تو ایک یہ ہمیشہ سے شک و شبہ رہا ہے کہ کیا پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ کے رشتے جو ہیں اس میں ایک اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے اور جو مجھے یاد ہے، اب عمر ہو رہی تو یادداشت بھی تھوڑی دھومل ہو جاتی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ سٹریس کیا ہے کہ ہمارے ویپنز جو ہیں یہ ہمارے ڈیفنس کے، اور اس بات کو انہوں نے نہیں مانا ہے کہ یہ اسلامک بومب ہے۔ یہ جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے ہمیشہ یہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ یہ سٹریس کیا کہ these are meant for the defense of Pakistan and Pakistan faces an existential threat۔ لیکن آپ نے جو ایک چیز کہی، دیکھیے کسی بھی صورت میں ایک دیش کی، اور جہاں تک اسلامی دنیا ہے اس میں مجھے جو دکھتا ہے کہ وہ دو پہلو ہیں جس سے دیش کا مقام یا کسی بھی معاشرے کا مقام بڑھتا ہے۔ ایک تو پراسپیرٹی، سعودی عربیہ کو کون دیکھتا تھا؟ ہاں مکہ اور مدینہ اور جو حرم الشریف تھا اس کی وجہ سے سب جو بھی وہاں پہ جو
جس کا وہاں پر جو کنٹرول تھا اس کو تو سب دیکھتے تھے، کیونکہ those are the holiest places of Islam. It was natural. لیکن جب تک سعودی عربیہ کے پاس آئل ویلتھ نہیں آئی، جب تک انہوں نے اس آئل ویلتھ کو انٹرنیشنلی یوز کرنا نہیں شروع کیا 79 کے بعد، تب تک وہ ان کا اسلامی دنیا میں مقام نہیں پہنچا تھا جو آج کے تھے. لیکن یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پر اٹیک دوسرے پہ بھی اٹیک سمجھا جائے گا، یعنی اگر پاکستان پہ اٹیک ہوا تو سعودی اور ٹرکی پہ بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ان پہ ہوا تو پاکستان پہ بھی اٹیک سمجھا جائے گا. تو اگر سمجھے اگر بھارت اور پاکستان کی ٹینشن ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹرائکس ہوئی تھی، ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیے تھے، تو کیا پھر سعودی عربیہ یا ٹرکی بھی یہی سمجھے گا کہ ان پہ اٹیک ہوا ہے؟ کیا وہ پاکستان کی مدد کو آئیں گے، یا بھارت ایسے سمجھے گا کہ باقی دو کنٹریز کو بھی آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا، وہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یا ایسا کچھ نہیں ہونے والا؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کوآپریشن، an attack on one will be considered as an attack on another، یہ تو نیٹو میں بھی ہے، نیٹو کی آرٹیکل 5 میں ہے. ایک ہی بار انووک ہوا ہے وہ 9/11 کے واقعے کے بعد، لیکن کس طرح سے اور جو پارٹیز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو دا ڈیفینس آف کنٹری which is saying that it is being attacked. That is one thing کہ وہ they need not contribute in a direct way. Indirect contribution بھی ہوتا ہے. دوسرا، will they consider it an attack؟ اگر کبھی کبھی تو ایسے جو پیکٹس ہوتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھائی this can't be considered an attack because the country concerned has itself acted aggressively. تو ہم اس میں بیچ میں نہیں آئیں گے. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے بھارت کے جو اسٹریٹجک پلانرز ہیں یا فارن پالیسی پلانرز ہیں، ان کو اس بات پہ وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. ہاں، پڑھا ضرور ہوگا انہوں نے، لیکن اس کی وجہ سے یہاں ہمارے ڈیفنس پوسچر میں یا ہمارے تعلقات میں اور ممالک سے مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ اثر پڑے. بالکل، لیکن خیر ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہر وقت یہی بات کیوں ہوتی ہے کہ ایک پہ اٹیک ہوگا اور سب پہ اٹیک ہوگا، اور ہر وقت ہم لڑنے کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں. لیکن لاسٹ میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے پاکستان کے لیے کہا گیا، ہمارے اپنے ہی منسٹرز نے کہا کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا ہے محسن نقوی نے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہماری ترقی دیکھ کے پڑوسی جل رہے ہیں. دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ پڑوسی جل رہے ہیں یا سسٹم آپ کو لگتا ہے واقعی کولیپس کر گیا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی دیش 24 بار اپنی میکرو اسٹیبلٹی کے لیے آئی ایم ایف جاتا ہے، اپنی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ڈونرز کے پاس جاتا ہے اور ڈونرز سے قرضہ لیتا ہے، تو اس کا سسٹم، اکنامک سسٹم تو مضبوط نہیں ہے. پرابلم یہ ہے، میں صاف صاف آپ سے، شاید میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ امبیرس ہوں کسی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹرکچرل سوشو اکنامک اسٹرکچرل چینج کی ضرورت، اور وہ اسٹرکچرل چینج تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستانی فوج اپنا رویہ نہیں بدلے گی. تو سسٹم کی جہاں تک بات ہے، وہ سسٹم اسی دھرے پہ چلے گا. اکنامک ڈسٹریس پاکستان میں رہے گی. تو اس کے وجہ سے میں آپ کو یہ بالکل آشواسن دیتا ہوں، کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں کوئی بھی اس وقت کسی بھی ایسپیکٹ سے
پاکستان کو envy سے نہیں دیکھتا, because there is nothing that Pakistan is doing that should make us envious of Pakistan. ہاں پرسنلی مجھے دکھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج اپنا رویہ نہیں بدل رہی اور انٹروسپیکٹ نہیں کر رہی, کیونکہ میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا اور پھر میں کہتا ہوں, چاہے پاکستان کتنے بھی ڈیفنس پیکٹس کر لے, چاہے کتنی بھی دوستی کر لے چین سے, امریکہ سے, لیکن جب تک پاکستان بھارت سے اپنے رشتے سدھارے گی نہیں, پاکستان کین ناٹ بیکم اے نارمل اسٹیٹ. So therefore, this simple fact, this simple assessment, پاکستان کے جو تھنکرز ہیں اس اور جو اینالسٹ ہیں ان کو سوچنا چاہیے. بالکل ایسا ہی, اور یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے رشتے نارمل ہوں اور ایک طرح سے جیسے اچھے پڑوسی کے طور پہ رہ سکیں, چاہے بہت دوستی نہ ہو لیکن کم از کم یہ نہ لگے کہ ہر وقت ایک دوسرے کی فکر میں بیٹھے ہوئے کہ یہ نہ اٹیک کر دیں اور کہیں ہم نہ کچھ کر دیں. اس میں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ نئی جنریشن. تو آئی وش کہ ہم ان کے لیے کچھ اچھا پاکستان اور اچھے پڑوسی جو ہے اس طریقے سے ایک ماحول جو ہے کریٹ کر پائیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو.